بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، گھوڑوں کی انسانوں کے ساتھ وفاداری کی داستانیں بہت پرانی ہیں، لیکن انسانوں کی گھوڑوں کے ساتھ وفاداری کے کوئی خاص شواہد نہیں ملتے، بالخصوص موجودہ دور میں جب ایک گھوڑا پیسے کما کر دینے کے قابل نہیں رہتا تو لوگ اس کے ساتھ بالکل ایسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسا کہ ایک بے جان چیز کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بالخصوص ریس ہارسز کی بات کی جائے تو جب تک یہ اپنے مالکوں کو ریسز جیت کر دیتے رہتے ہیں تب تک ان کو لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن جب یہ ریسز جیتنے کے قابل نہیں رہتے تو انہیں ایک ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ ایک گھوڑے کا بھی ہے جس کو ذبح خانے جانے سے ریسکیو کیا گیا تو نہ صرف اس نے اپنے مالک کو ریس جیت کر دی بلکہ اس نے ایک ایسا کام کیا جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ ناظرین محترم، اس کہانی کی ابتدا امریکی ریاست الینوائے سے ہوتی ہے۔ یہاں موجود ایک سلاٹر ہاؤس آکشن سینٹر میں ان جانوروں کو لایا گیا جن کو ذبح کرنے کے لیے نیلام کیا جا رہا تھا۔ ان بہت سے جانوروں میں ایک فیمیل ہارس لولو بھی تھی۔ گیل واکا، جو کہ گھوڑوں کو ریسکیو کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں، وہ بھی یہاں پر پہنچے۔ ان نے لولو کو دیکھا تو وہ بہت ہی بری حالت میں تھی۔ اس کی اگلی دونوں ٹانگوں میں کوئی مسئلہ تھا جس وجہ سے وہ مشکل سے کھڑی ہو پا رہی تھی۔ گیل واکا کو اس پر بہت ترس آیا اور ان نے دل میں سوچا کہ اس کو ذبح ہونے سے بچانا چاہیے۔ امریکہ میں چونکہ گھوڑوں کو ذبح کرنے پر پابندی ہے، اس لیے پہلے ان گھوڑوں کو امریکہ میں ہی آکشن کیا جاتا ہے اور پھر ان کو ٹرکوں میں لوڈ کر کے کینیڈا بھیجا جاتا ہے جہاں پر ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ گیل کو معلوم تھا کہ اس گھوڑی کی منزل اب ذبح خانہ ہی ہے۔ ان نے بولی میں حصہ لیا اور سب سے زیادہ بیڈ کر کے اس کو خرید لیا۔ تقریباً $300 کے عوض خریدی گئی اس گھوڑی کی قیمت ریس ہارسز کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ گیل نے بتایا کہ وہ جب اس کو ریسکیو سینٹر لائے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ یقیناً ایک جانور جس نے انسانوں کا صرف ظالمانہ رویہ دیکھا ہو، انسانوں کی رحم دلی اور محبت کا پہلو دیکھے تو بے حد خوش ہی ہوگا۔ گیل نے اس گھوڑی کی خوراک کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ گھوڑی کچھ تندرست ہوئی تو ایک میڈیکل ایگزامینیشن میں پتہ چلا کہ یہ ماں بننے والی ہے۔ گیل نے تحقیقات کی تو اسے پتہ چلا کہ اس کے پیٹ میں موجود گھوڑے کا باپ ایک مشہور زمانہ ریس ہارس ہے۔ اس ریس ہارس کے بارے میں پتہ چلایا گیا تو گیل کو معلوم ہوا کہ اس کا نام میگنا گریجویٹ ہے اور اس کی وجہ سے اس کے مالکوں نے 23 لاکھ امریکی ڈالرز کی ریسز جیتی ہیں۔ لولو یعنی اس کی ماں کے بارے میں پتہ کیا گیا تو اس کی بھی اچھی ہسٹری نکلی۔ اب گیل کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کے پیٹ میں موجود گھوڑے کی بلڈ لائن بہترین ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایک دن ایک بہترین ریس ہارس بن سکے۔ ابتدا میں اس گھوڑے کا نام ٹیکسی رکھا گیا، لیکن بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے اس کے باپ کے نام پر میگنا فارچونا رکھ دیا گیا۔ جب یہ بڑا ہوا تو گیل نے فیصلہ کیا کہ لوگوں میں اویئرنیس کے لیے اس گھوڑے کو بھی ریس میں دوڑایا جائے گا۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ریس جیتی جائے، بلکہ وہ ریسکیو می ریسنگ کے سلوگن کے ساتھ ریس ٹریک پر اترنا چاہتے تھے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ ریس ہارسز جب اپنے مالکوں کو پیسے کما کر دینے کے قابل نہیں رہتے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ خیر، ان نے شکاگو کی ایک بڑی ریس میں ٹیکسی کو میگنا فارچونا کے نام سے رجسٹر کروا لیا۔ میگنا فارچونا نے ریس میں پارٹیسپیٹ کیا، لیکن پہلی 3 ریسز میں وہ کچھ بہتر نہ کر سکا۔ اس گھوڑے کو ایک ٹرینر مشیل بوئس کے حوالے کر دیا گیا جن نے اس کو ٹرین کرنے میں بہت محنت کی۔ مشیل نے بتایا کہ یہ گھوڑا شاید بہت جلد ریس ٹریک پر کوئی اچھی پرفارمنس نہ دے سکے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں یہ اچھی پرفارمنس دینا شروع کر دے۔ مشیل نے اس کی ٹریننگ جاری رکھی۔ کچھ عرصے کی ٹریننگ کے بعد ایک بار پھر سے اس گھوڑے کو ریس ٹریک پر لایا گیا۔ تب شاید اس گھوڑے کو کوئی بھی نہیں جانتا ہوا ہوگا اور کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ ایک گمنام گھوڑا جس کا ریسنگ میں کوئی خاص تجربہ نہیں ہے آ کر مشہور و معروف ریس ہارسز کو پچھاڑ دے گا۔ خیر، ریس شروع ہوئی تو ہر کسی کو یہی امید تھی کہ اچھے ٹریک ریکارڈز والے ریس ہارسز میں سے ہی کوئی ریس جیتے گا، لیکن جب ایک غیر معروف گھوڑے نے لیڈ لینا شروع کی تو سبھی حیران رہ گئے کہ آخر یہ کون سا گھوڑا ہے۔ اب شاید میگنا فارچونا رکنے والا نہیں تھا اور پھر سب نے دیکھا کہ ایک وہ گھوڑا ریس جیت چکا ہے جس کو ذبح ہونے کے لیے بھجوایا جا رہا تھا۔ اس کے مالک کو بہت سی مبارکبادیں بھی ملی، لیکن ان مبارکبادوں کے ساتھ ساتھ اس کو ان لوگوں کی آفرز بھی آنا شروع ہو گئیں جو کہ اس کو خریدنا چاہتے تھے، لیکن گیل نے ان تمام لوگوں کی آفرز کو ٹھکرا دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان ریس ہارسز کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، گھوڑا جیسا بھی ہو، اس کی ایک خصوصیت ایسی ہے جس کی وجہ سے آج دور جدید کے ذرائع آمد و رفت کے باوجود اسے لوگ پسند کرتے ہیں، اور وہ خصوصیت وفاداری کہلاتی ہے۔ ایسی ہی کہانی اس گھوڑے کی بھی ہے۔ یہ گھوڑا کرسمس کے موقع پر ہسپتال میں دوڑتا ہوا اندر گھس گیا
جس کو دیکھ کر بہت سے لوگوں کو کافی پریشانی بھی ہوئی، لیکن کچھ لوگوں کو اسے دیکھ کر بے حد خوشی بھی ہوئی۔ یہ دن اس مذہب کے لوگوں کا خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اس دن یہ لوگ ایک دوسرے کو بہت زیادہ تحائف دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے ملتے ہیں۔ اس ہسپتال میں موجود مریضوں کو بدقسمتی سے گھر جانے اور اپنے پیاروں کے ساتھ یہ دن گزارنے کا موقع نہ مل سکا۔ اگرچہ چھوٹے پالتو جانور ہسپتال میں دیکھے گئے ہیں، لیکن اتنا بڑا جانور ہسپتال میں جاتے ہوئے شاید بہت ہی کم لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ کچھ لوگ جو گھوڑوں کو پالتے ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جس وقت وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ ہوتے ہیں اس وقت وہ بہت زیادہ خوش رہتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ موجودہ دور کی سائنس بھی مانتی ہے، کیونکہ گھوڑے کے ذریعے کچھ ذہنی امراض کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ فرانس میں تو ایسے ہی ایک گھوڑے کی مدد سے مختلف مریضوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ اس گھوڑے کا نام پیو ہے اور مہینے میں 2 بار اس کو آس پاس موجود تمام ہسپتالوں میں لے جایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے مختلف امراض کے مریضوں حتیٰ کہ لا علاج مریضوں کو بھی کچھ سکون کا وقت مل پاتا ہے۔ اگرچہ یہ بات سوچ کر کے ایک گھوڑا ہسپتال میں موجود ہو، ایسا لگتا ہے کہ یہ گھوڑا اپنے ساتھ جراثیم بھی لاتا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس گھوڑے کو ہسپتال لانے سے پہلے ہر طرح کے حفاظتی اقدامات کیے جاتے ہیں، تاکہ جب یہ ہسپتال آئے تو اس کی وجہ سے مریضوں کو کسی قسم کے مزید مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کی دم اور اس کی گردن پر موجود بالوں کو باندھا جاتا ہے، اس کے سموں پر خاص قسم کا تیل لگایا جاتا ہے، اس کے جسم پر سینیٹائزر لگایا جاتا ہے اور پھر ایک بڑا کپڑا بھی اس کو پہنا دیا جاتا ہے تاکہ اس کو اور نہ ہی ہسپتال میں موجود مریضوں کو کوئی نقصان ہو۔ ان ساری حفاظتی تدابیر کے بعد ہی پیو کو ہسپتال میں داخل ہونے دیا جاتا ہے، اور جب یہ ہسپتال آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا مالک بھی ہوتا ہے۔ جب یہ ہسپتال پہنچ جاتا ہے تو اس کا مالک خود لے کر کسی مریض کے کمرے میں نہیں جاتا، بلکہ یہ خود ہی اپنی مرضی سے کسی مریض کے کمرے میں چلا جاتا ہے، اور لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا صرف ان لوگوں کے کمرے میں ہی جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں یا پھر جن کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ وہ صرف مریضوں کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ان پیشنٹس کے مطابق انہیں اس گھوڑے کی موجودگی میں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ اس کی موجودگی میں روتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ گھوڑوں کو علاج اور تھراپی کے لیے استعمال کرنا کوئی نیا نہیں ہے، حتیٰ کہ زمانہ قدیم کے یونانی علاج میں بھی گھوڑوں کو تھراپی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ موجودہ زمانے میں ہارس تھراپی کا کنسیپٹ تب بہت زیادہ مشہور ہوا جب 1960 کی دہائی میں ایک اولمپک ایتھلیٹ کو پولیو ہو گیا اور وہ تمام طرح کی کھیلوں سے باہر ہو گیا۔ اس کی ریکوری کے بہت ہی کم چانسز تھے اور اس کا کیریئر تقریباً ختم ہوتا نظر آ رہا تھا، لیکن ڈاکٹرز کی توقع کے خلاف وہ بہت جلد ہی پولیو سے ٹھیک ہو گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے پولیو جیسے اس خطرناک مرض کا علاج کیسے کیا ہے تو اس نے کہا کہ گھڑ سواری نے اس کو ٹھیک ہونے میں بہت زیادہ مدد دی ہے۔ فرانس میں موجود ہسپتال کا سٹاف کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس گھوڑے میں کوئی چھٹی حص موجود ہے، کیونکہ یہ خود ہی فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کون سے مریض کے کمرے میں داخل ہونا ہے، اور کسی طرح یہ صرف اس مریض کے کمرے کا انتخاب کرتا ہے جس کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس گھوڑے کو ان لوگوں کے گھر بھی لے جایا جاتا ہے جو کہ گھروں میں بیماری کاٹ رہے ہوتے ہیں اور اس گھوڑے کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ اس گھوڑے کی وجہ سے پیشنٹس کو کوئی فزیکل بینیفٹ نہیں ہوتا، لیکن ڈاکٹرز کے مطابق پیشنٹس کا موڈ اس گھوڑے کی وجہ سے بہت اچھا ہوتا ہے، اور جب مریض کا موڈ اچھا ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے تو اس کی بیماری کے خلاف اس کی قوت مدافعت بڑی ہی اچھی طرح کام کر سکتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تقریباً ہر انسان ہی ان خوبصورت جانوروں کو پسند کرتا ہے، اور جب یہ جانور ان کے پاس ان کی بیماری میں آتا ہے تو ان کا مورال بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اس کے مالک کا کہنا ہے کہ یہ گھوڑا ایک بالکل سچا اور صاف دوست ہے، اور اس میں انسانوں کی طرح ملے جلے جذبات وفا موجود نہیں ہوتے۔ بعض لوگ کسی کے پاس موجود ہوتے ہیں اور اس سے بات کر سکنے کے باوجود بھی اس کو سکون نہیں دے پاتے، لیکن اس گھوڑے کا صرف ان مریضوں کے پاس جا کر ان کے لیے کھڑا رہنا بھی ان مریضوں کو ایک سچے اور کھرے رشتے کی طرح لگتا ہے۔ ایسا صرف یہ گھوڑا نہیں ہے جو کہ انسانوں کے علاج کے لیے کام آتا ہے، بلکہ دنیا میں اور بھی کئی طرح کے جانور اس مقصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جانور کسی خطرے کو وقت سے بہت پہلے بھانپ جاتے ہیں، اور انسانوں کے برعکس ان کو بعض قدرت کے راز بہت پہلے معلوم ہو جاتے ہیں، اور دوسری وجہ ان جانوروں کی انسانوں کے ساتھ وفاداری ہے۔ ایسا ہی یہ گھوڑا بھی ہے جو کہ ان مریضوں کے پاس جا کر ان مریضوں کے علاج میں کام آتا ہے، اور یوں فرانس جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی ایک ایسا طریقہ علاج استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے جو کہ کسی غریب ملک میں اگر استعمال ہو تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انسان کے لیے ہی یہ ساری چیزیں بنائی گئی ہیں، اور اب یہ انسانوں پر ہے کہ وہ ان چیزوں سے کیسے کام لے۔ اس کیس میں ایک گھوڑے کو تھراپی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ گھوڑے کو اور کن کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس سے یقیناً ناظرین ناآشنا نہیں ہوں گے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ڈاکٹرز کو تو اپنے کام کی تنخواہ ملتی ہے اور وہ مریضوں کا علاج کرتے ہیں،
لیکن اس گھوڑے کو اس تھیراپی کے لیے تو کچھ نہیں ملتا، کیونکہ اگر اس کام کا کوئی معاوضہ ملتا بھی ہو تو اس کے مالک کو ملتا ہوگا، اور یہ گھوڑا بے لوث ہو کر ان مریضوں کے پاس آتا ہے